بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت والے دن کھرب ہا کھرب انسان اللہ کے سامنے اپنے ایمان کے دعوے دار ہوں گے۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ افراد جن کا یہ دعویٰ قبول کر لیا جائے اور مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے کہ واقعی تم ایمان والے ہو۔ ساری امت مسلمہ اس میں ایمان والے، گناہ گار، نیک، مخلص، منافق، یہود، عیسائی، سب کے سب یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم ایمان والے تھے، لیکن ہر ایک کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا، ہر ایک کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میدان حشر کے اندر سب سے پہلا خطاب جو اللہ اپنے بندوں سے فرمائیں گے، سب سے پہلی بات، ابھی حساب شروع نہیں ہوگا، اللہ فرمائیں گے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تمہیں کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ جو دنیا کے اندر آیا، کیسی ہی اس نے زندگی گزاری، سب کے سب خوش ہو جائیں گے، اس لیے کہ بندے تو سب ہیں، بندے تو سب ہیں، سب کو اللہ ہی نے بنایا ہے، سب اللہ ہی کے بندے ہیں۔ جس نے دنیا کے اندر خدائی کا دعویٰ کیا وہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے، جس نے کفر کیا وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جس نے شرک کیا وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ تو سب سے پہلا خطاب اللہ پاک فرمائیں گے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، تو سب خوش ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے سب کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ میرا خطاب صرف ان بندوں کے لیے ہے جن کے دل میں ایمان تھا اور جو عمل کرنے والے تھے، سب کے لیے نہیں ہے۔
تو قیامت والے دن ایمان کے دعوے دار کھرب ہا کھرب انسان ہوں گے کہ ہم ایمان والے تھے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ افراد جن کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا جائے، قبول کر لیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ عرب ہا عرب انسان نمازی ہونے کے دعوے دار ہوں گے کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ افراد جن کی نماز قبول کر لی جائے اور اللہ فرمائے کہ واقعی تم نمازی تھے۔ بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یہ کوئی نماز پڑھی ہے؟ تو قیامت والے دن دعویٰ کرنے والے عرب ہاں عرب ہوں گے کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں۔ خوش نصیب ہوں گے جن کا یہ دعویٰ تسلیم ہو، قبول ہو۔ کروڑوں افراد ہوں گے جو حج کا دعویٰ کریں گے کہ ہم نے حج کیا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ افراد جن کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا جائے، قبول کر لیا جائے۔ اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ اسی طریقے سے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان ایسے ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت تھی۔ آپ کی محبت کے دعوے دار بہت ہوں گے، سب ہوں گے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ افراد جن کا یہ دعویٰ قبول کر لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے۔ صرف دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنتی، محبت کا دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنتی۔ قیامت والے دن ہر ایک کا ہر دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ ہر دعویٰ ایمان کرنے والے کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا، ہر نمازی ہونے کا دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا، ہر حاجی ہونے کا دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ خوش نصیب ہوں گے وہ افراد کہ اللہ کے دربار میں ان کے اس دعوے کو قبول کیا جائے، تسلیم کیا جائے۔ ہم سب اس بات کے محتاج ہیں، ہم سب کو اپنے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ کتنے ہی ہم دعوے کرتے رہیں، رسول پاک علیہ السلام کی محبت کے بغیر کسی کا ایمان قبول نہیں، ذرا سا بھی اس میں شک نہیں۔ لیکن محبت کے اظہار کا طریقہ، اس کی اجازت نہیں دی جاتی کہ جو چاہے اختیار کر لیا جائے، تمہاری محبت قبول ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ مکہ کے رہنے والے مشرک جنہوں نے بیت اللہ کو بتوں سے بھر دیا تھا، جنہوں نے صفا اور مروہ پہاڑی پر بتوں کو نصب کر دیا تھا، جنہوں نے مکہ کے اندر حبل بہت بڑا بت قائم کر دیا تھا، جن کے آستینوں میں بت ہوتے تھے، جن کے گھر بتوں سے بھرے ہوتے تھے، یہ سب کے سب دعوے دار تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ یہود نے بھی کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ عیسائیوں نے بھی کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ مکے کے مشرک بھی کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے۔ اور اس محبت کا اظہار کیسے کیا تھا مکے والوں نے؟ اس محبت کا اظہار اس طریقے سے کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مورتی، ان کے بت بیت اللہ کی دیوار پر بنا دیے تھے
کہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، ان کی محبت کا یہی طریقہ ہے کہ ان کے بتوں کو نصب کر دیا جائے بیت اللہ کی دیوار پر، سب سے عزت والی جگہ پر۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جب تشریف لائے ہیں، بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، آپ کی گردن مبارک، سر مبارک جھکا ہوا تھا تواضع کی وجہ سے، اور آپ کے دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ 360 بت تھے جو بیت اللہ کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام اس چھڑی سے بت کی طرف اشارہ فرماتے، جاء الحق وزہق الباطل، یہ کلمہ، یہ آیت شریفہ ارشاد فرماتے، بت اسی وقت اوندے ہو کر گر جاتا۔ 360 بت اسی طریقے سے گرے، ہاتھ نہیں لگایا کسی کو، صرف اشارے سے گرتے چلے گئے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے آصاف اور نائلہ کا بت جو صفا اور مروہ پہاڑی پر تھا اس کو توڑا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی دیواروں پر جو باہر کی طرف بت نصب تھے ان کو توڑا، اور اونچے تھے جہاں دستے مبارک نہیں پہنچتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر سوار کیا کہ ان کو توڑو۔ پھر بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے تو اندر کی طرف جو دیوار پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بت نصب کیے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کو غارت کرے، ان نبیوں کے بت بنائے ہیں جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، جنہوں نے کبھی جوا نہیں کھیلا، جوئے کے تیر ان کے ہاتھوں میں پکڑا کر ان کی تصویریں بنا کر بیت اللہ کی دیواروں پر نصب کر دیے۔ یہ مکے والوں نے اپنی طرف سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ یہ محبت کا اظہار جیسے چاہیں کر لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دعوے قیامت والے دن کھربوں ہوں گے، ہر دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر اظہار محبت کا طریقہ بھی سکھایا ہے، کیسے محبت کا اظہار کیا جائے۔ یہ نہیں کہ جو چاہے اٹھا کر ویسے کہہ دیا جائے جی ہمیں بڑی محبت ہے۔ آج کے دور میں ایک نئی قسم کی چیز چلی ہے کہ چراغیں، دیے جلا دیے جائیں، بتیاں جلا دیے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ نہ صحابہ کے دور میں یہ اظہار محبت کا طریقہ تھا، نہ بعد والے کسی زمانے کے اندر یہ اظہار محبت کا طریقہ تھا، بلکہ ہمارے ملکوں کے اندر بھی آج سے 50 سال پہلے یہ اظہار محبت کا طریقہ نہیں تھا۔ محبت کے اظہار کا طریقہ قطعاً یہ مردود ہے کہ ایک آدمی جیسے چاہے ویسے محبت کا اظہار کر دے۔ اگر یہی طریقے جیسے اختیار دے دیا جائے بھی جیسے چاہو محبت کا اظہار کر سکتے ہو، تو پھر بیت اللہ کے مشرکین نے جو محبت کا اظہار کیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بت بیت اللہ کی دیواروں پر نصب کر دیے تھے، اللہ کے نبی ان کو باقی رکھتے۔ محبت کے اظہار کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جیسے چاہے کرتے چلے جاؤ۔ کیسے ہوگا محبت کا اظہار؟ کس طریقے سے کیا جائے گا؟ یہ بھی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ حدیث پاک ترمذی شریف کی روایت، من احب سنتی فقد اطاعنی، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میری سنتوں سے محبت کی یہ ہے میری اطاعت فرما برداری۔ جس نے میری سنتوں سے محبت کی۔ آج زندگی سنتوں سے خالی، سنتیں تو کیا، فرضوں سے خالی۔ فرائض ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں، واجبات ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں، ہزار طرح کے حرام ہماری زندگیوں میں گھسے ہوئے ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ من احب سنتی فقد اطاعنی، جس نے مجھ سے محبت کی، اس محبت کا اظہار صرف ایک طریقے سے ہوگا کہ وہ میرا فرما بردار ہوگا۔ محبت اور اطاعت لازم اور ملزوم دو چیزیں ہیں۔ جہاں محبت ہوگی وہاں اطاعت کا ہونا ضروری ہے، جہاں اطاعت ہوگی یہ سمجھا جائے گا کہ اس بندے کے دل میں محبت ہے۔ من احب سنتی فقد اطاعنی
ومن اطاعنی دخل الجنہ، جس آدمی نے میری سنت سے محبت کی اس نے میری فرما برداری کی، اور جو میری فرما برداری کرے گا میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ بخاری شریف کی روایت۔ دوسری روایت بخاری شریف کی، رسول پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے انکار کرنے والے بندے کے، الا من ابا، جس نے انکار کیا اس کے علاوہ میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ صحابی نے پوچھا فوری طور پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ابا، یہ قیلا ومن ابا، یہ ابا، یہ جو آپ نے فرمایا انکار، یہ انکار کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا انکار کرنے والا ہے۔ سنتیں لباس میں نہیں، سنتیں شکل و صورت میں نہیں، سنتیں کاروبار میں نہیں، سنتیں شادی اور غمی میں نہیں، سنتیں گھر میں اور دکان میں نہیں، اور ہم سب کے سب دعوے دار ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، دعوے دار قیامت میں ہزاروں لاکھ ہوں گے، دعوے دار ایمان کے دعوے دار بھی بہت ہوں گے، حج کے دعوے دار بھی بہت ہوں گے، نمازوں کے دعوے دار بھی بہت ہوں گے، خوش نصیب وہ ہیں جن کا دعویٰ ایمان قبول کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا، کامل ایمان والا بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر کی خواہشات بھی میرے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ صرف اوپر اوپر کے عمل، اندر ہوا کہتے ہیں جو اندر پلان ہوتے ہیں، اندر کی خواہشات ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اندر اس کے تکبر ہوتا ہے، اندر اس کے گناہ ہوتے ہیں، اندر اس کے معصیت ہوتی ہے۔ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ایمان والے بن ہی نہیں سکتے، کامل ایمان کا دعویٰ تمہارا درست نہیں قرار دیا جائے گا جب تک کہ تمہارے اندر کی خواہشات بھی اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو دین میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سب گناہ گار ہیں، بہت سا دین ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، ہم سب اس بات کے محتاج اور ضرورت مند ہیں کہ ہم اپنے اندر کی خواہشات کو دین کے تابع بنائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کے ساتھ اتباع نبی کو اختیار کریں، سنتوں کا علم حاصل کیا جائے، سنتیں سیکھی جائیں، اس پر عمل کیا جائے۔ اور آج کی اس مجلس کے اندر ان گناہوں سے بہت زیادہ بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جن پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یہ سیرت طیبہ کا ایک مستقل باب ہے۔ سیرت کے اندر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں ہیں، آپ کی مبارک زندگی پوری کی پوری سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیا فرمایا، آپ کا ایک ایک نام مبارک زندگی کا باب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک دن آپ کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک شاگرد آپ کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد آپ کی سیرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر کن کن چیزوں پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، ایک بڑا لمبا چوڑا بہت بڑا باب ہے۔ ایک صحابہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام اگر ناراض ہوتے ہم صرف چہرے مبارک کو دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جایا کرتا۔ کتنی ساری چیزیں ہیں ایسی۔ آج کی مختصر سی مجلس کے اندر صرف 4 حدیثیں سامنے رکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی کس طریقے سے فرمایا۔ فرمایا لیس منا،
جو آدمی یہ کام کرے گا میں اس کو اپنی امت سے ہی نکالتا ہوں، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ صرف 4 حدیثیں، اور پھر میں بھی اور آپ بھی اور ہم سب کے سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ترازو کے اندر اپنے آپ کو تولیں کہ ہمارا وزن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے میں کیا ہے۔ ابو داود شریف کی روایت ہے، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا من دعا الی عصبیہ ولیس منا من مات علی عصبیہ، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو قومیت کی بنیاد پر کسی کو اپنے ساتھ ملائے، جو قومیت کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طریقے سے تربیت دی تھی، اس طریقے سے سکھایا تھا کہ یہ امت حق کا ساتھ دیتی تھی۔ حق کی بات دشمن کی طرف سے ہے، حق کی بات غیر کی طرف سے ہے، حق کی بات نہ جاننے والے کی طرف سے ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے مددگار ہیں، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اور اگر حق کے خلاف کوئی بات اپنا بیٹا کہے ہم اس کے خلاف ہیں، بھائی کہے ہم اس کے خلاف ہیں، باپ کہے ہم اس کے خلاف ہیں، جو بھی کہے گا ہم اس کے ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حق کے ساتھ جوڑا، حق کے ساتھ جوڑا۔ اگر حق کے ساتھ اپنے نہیں ہیں تو اپنوں کو چھوڑ دیا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ من دعا الی لیس منا من دعا الی عصبیہ، ایک عورت رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی عصبیت ہے اور یہ بھی تعصب ہے کہ ایک آدمی اپنی قوم سے محبت کرتا ہو؟ آپ نے فرمایا عصبیت اس کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے اپنی قوم سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے، اپنے خاندان سے، اپنی قوم سے محبت رکھنا یہ تعصب نہیں ہے اور یہ منع نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ عصبیت یہ ہے ان ینصر الرجل علی غیر الحق، ان ینصر الرجل قومہ علی الظلم، کہ ایک آدمی ظلم کے باوجود اپنوں کا ساتھ دے، غلطی کے باوجود اپنوں کا ساتھ دے۔ آج عدالتوں میں جا کر دیکھیں، صرف اس لیے کہ وہ میرا بھائی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ قاتل ہے، میں جانتا ہوں وہ ظالم ہے، میں جانتا ہوں وہ غاصب ہے، میں جانتا ہوں اس نے زمین پر قبضہ کیا ہے، میں جانتا ہوں اس نے کسی کے مکان پر قبضہ کیا ہے، میں جانتا ہوں وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، پھر بھی چونکہ اب بھائی ہے، بھائی کا ساتھ دینا ہی ہے۔ یہ عصبیت ہے، یہ تعصب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے کو فرماتے ہیں لیس منا، یہ آدمی ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ لیس منا من دعا الی عصبیہ ولیس منا من مات علی عصبیہ، اس بنیاد پر جس نے دعوت دی، اس بنیاد پر جس نے کسی کو ساتھ ملایا، اس بنیاد پر جو کسی کی مدد کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر بہت ساری چیزوں کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے۔ بڑی مضبوط قسم کا یہ سمجھانا ہوتا ہے اور بڑی مضبوط قسم کی مثال ہوتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی حق کے علاوہ ظلم پر، غیر حق پر کسی کا ساتھ دیتا ہے فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رَدَا وَهُوَ يُنزَعُ بِذَنَبِ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی گڑھے کے اندر اونٹ گر جائے اور اس کو نکالنے کے لیے اس کی دم کو پکڑ کر کھینچا جائے، اتنا ہی زور لگا لیا جائے، گرا ہوا اونٹ اپنی دم کے ذریعے سے نہیں نکالا جا سکتا، بہت زور لگائیں گے، بہت سارے مل کر کھینچیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کی دم ٹوٹ جائے گی، چونکہ اونٹ بہت وزنی ہے، اس کے نکالنے کا طریقہ کوئی اور اختیار کیا جائے تو شاید وہ نکل جائے،
لیکن اگر صرف دم سے پکڑ کر اس کو کھینچا جائے گا تو وہ نہیں نکل سکتا۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جس نے عصبیت کی بنیاد پر، جس نے قومیت کی بنیاد پر، جس نے خاندان کی بنیاد پر، جس نے اپنے گھر والا ہونے کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ باطل پر ہے، پھر بھی اس کا ساتھ دیتا رہا، یہ آدمی بالکل ایسے ہے جیسے اس اونٹ کی طرح گڑھے میں گر گیا، اب یہ نکل نہیں سکتا ہے، اور اس کو نکالیں گے تو صرف دم کی طرح تھوڑا سا حصہ اس کا ایمان سے باہر نکلے گا، ورنہ یہ برباد ہو جائے گا۔ تو ایک حدیث ابو داؤد شریف کی، لیس منا من دعا الی عصبیہ، یاد رکھیں، غور کریں کہ ہمارے اندر کتنی ہے یہ بیماری۔ دوسری روایت یہ بھی ابو داؤد شریف کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدہ، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، اس امت میں سے میں اس کو نکالتا ہوں، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو آدمی کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف کر دے، کسی خامند کو اس کی بیوی کے خلاف کر دے۔ بڑی عادت ہے، میاں بیوی آپس میں ٹھیک ہیں، ان کا کوئی اختلاف، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، وہ رہنا چاہتے ہیں آپس میں، لیکن باہر والے ان کو اتنا لڑوا دیتے ہیں کہ طلاق تک بات پہنچا دیتے ہیں۔ کبھی باہر والے ہوتے ہیں، کبھی گھر والے ہوتے ہیں۔ باپ کی مرضی سے شادی نہیں ہوئی، اب یہ باپ کی کوشش ہے کہ کس طریقے سے میں طلاق کروا دوں۔ ماں کی مرضی سے شادی نہیں ہوئی، ماں چاہتی ہے کہ اس طلاق تک پہنچ جائے۔ عورت کی ایسی برائیاں بیان کرے گی جو اس کے اندر نہیں ہے، خامند کی ایسی برائیاں بیان لڑکی کے سامنے کی جائیں گی جو اس میں نہیں ہیں۔ ایک نہیں، 20 واقعات اس شہر، اس محلے کے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کوئی اختلاف نہیں تھا میاں بیوی میں، وہ رہنا چاہتے تھے، ان کی بن سکتی تھی، نبھ سکتی تھی، ان کی شادی باقی رہ سکتی تھی، لیکن چونکہ ہماری مرضی کے نہیں ہے، خاندان والوں کی مرضی کی نہیں ہے، کچھ باہر والوں کی مرضی کی نہیں ہے، اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر ایک نہیں 20 واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ طلاق کروا دی جاتی ہے۔ لیس منا من خبب امرأة على زوجها، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ آدمی جس نے کسی لڑکی کو اتنا بہلایا، اتنا اس کے کان بھر دیے، اتنا اس کے خلاف اپنے خامند کے خلاف کر دیا کہ وہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ کسی خامند کو اس کی بیوی کے خلاف اتنا بھڑکا دیا، اتنے کان بھر دیے، اتنی ادھر ادھر کی لگا کر اس کو سنا دی اور کہہ دی کہ وہ اپنی بیوی سے متنفر ہو گیا۔ لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا علی سیدہ، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جس نے کسی کے ملازم کو اس کے آقا اور اس کے بوس کے خلاف کر دیا۔ دیکھیں اپنی زندگیوں کے اندر، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام پر چلنا ہے۔ مسلمان ہونا کسی علاقے کا نام نہیں ہے کہ چونکہ پاکستان میں پیدا ہو گئے تھے ہم مسلمان ہیں، جنتی ہیں۔ ایسے تو پھر ابو جہل کو بھی جنتی ہونا چاہیے، وہ مکے میں حرم میں پیدا ہوا۔ دوسری حدیث ابو داؤد شریف کی، تیسری حدیث، اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر متفق علیہ روایت، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جس کے گھر میں انتقال فوتگی ہو جائے اور وہ اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کرے۔ ٹھیک ہے، دکھ ہے، بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، جس گھر میں فوتگی ہو جائے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، کوئی شک نہیں۔ آخر ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، چلا جائے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، پہاڑ ہے صدمے کا، لیکن اس دکھ کا اظہار کرنا کیسے ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بتایا ہمیں۔ رسول پاک علیہ السلام کے لخت جگر حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کیا فرمایا؟ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا بما یرضی ربنا. اے ابراہیم، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، دل میں غم بھی ہے، لیکن کہوں گا وہی جس سے میرا رب راضی رہے. اس سے آگے نہیں جائیں گے. غم ہے اللہ کی طرف سے ہے. ان للہ ما اخذ وله ما اعطى. اللہ کا مال تھا، اللہ نے دیا تھا، اللہ کی مرضی، اللہ نے لے لیا. ہم راضی ہیں، اللہ نے جو لکھ دیا ہم اس پر راضی ہیں. جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا میں اس پر راضی ہوں. جانا سب نے ہے. لیس منا من ضرب الخدود. جس نے اپنے چہرے پیٹنا شروع کر دیا. وشق الجیوب. اپنے گریبان پھاڑنے شروع کر دیے. ودعا بدعوى الجاہلیہ. اور جاہلیت کی باتیں شروع کر دیں. اس کی کوئی زندگی تھی؟ یہ کوئی مرنے کا وقت تھا؟ اتنی جلدی چلا گیا. لوگ تو 100 سال جیتے ہیں، میرا بیٹا 2 سال بھی نہیں جیا. یہ 2 سال بھی اللہ ہی نہیں دیے تھے، اس کو 100 سال اللہ نے دیے ہیں. ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ نے پہلے اس کی عمر لکھ دی تھی. اللہ پاک نے ہر ایک کی زندگی لکھ دی ہے. ایک ایک سانس اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. اس میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ کا فیصلہ ہے. یہ جاہلیت کی بات ہے کہ یہ کوئی اس کی مرنے کی زندگی تھی. ہم نہیں جانتے کس کی جینے کی زندگی ہے، کس کی مرنے کی زندگی، ہم نہیں جانتے. یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے، یہ اللہ پر اعتراض ہے. فرمایا کہ جو آدمی اپنے چہرے کو پیٹے، اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت کی باتیں کرے. اور دوسری روایت کے اندر فرمایا لیس منا من حلق ومن سلق ومن خرق. غمی کے اظہار میں بال منڈوا دے، غمی کے اظہار میں کپڑے پھاڑ دے، غمی کے اظہار میں بے تکی باتیں زبان سے کہہ دے، یہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے. تقدیر پر راضی رہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ہم تقدیر پر راضی ہیں. اللہ پاک نے جس کو جو دیا ہے، اللہ پاک نے جس سے جو لیا ہے، یہ اللہ پاک کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے. اس کے لیے وہی بہتر تھا جو اللہ نے کیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں اور بڑی شان ہے ان کی. ازواج مطہرات 11 ہیں. ایک وقت میں 9 تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مائیں. ان 11 میں سے 2 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 2 ایسی ہیں جن سے امت کو سب سے زیادہ نفع پہنچا ہے. دین بتانے والی اور دین کو محفوظ رکھنے والی اور ایسی یہ ازواج مطہرات میں سے ہماری مائیں ہیں کہ جب مسئلہ کہیں پھنس جایا کرتا تھا تو صحابہ ان کی طرف رجوع کیا کرتے. بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس جایا کرتے. اماں جان آپ بتائیے، آپ اس مسئلے کو حل کیجئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پہلے خامن تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپس میں بڑی محبت تھی حضرت ابو سلمہ کے ساتھ. اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ ایک بات یاد رکھنا، اگر میرا انتقال ہو جائے ایسی نہ بیٹھی رہنا بلکہ شادی کر لینا. اس لیے کہ بیوہ ہونے کی جو تکلیف ہے میں نہیں چاہتا کہ تجھے اٹھانی پڑے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا کہ آج میں نے آپ کی مجلس میں ایک دعا سیکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا کوئی نقصان ہو جائے اور وہ دعا پڑھ لے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ وہی چیز اس کو واپس کرتے ہیں یا اس سے بہتر کوئی چیز دے دیتے ہیں. تو جب بھی تمہارا کوئی نقصان ہو جایا کرے یہ دعا پڑھ لیا کرو. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے خامن ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. محبت بہت زیادہ تھی، تعلق بہت زیادہ تھا. تو میں نے یہ دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد میں سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا.
اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے فرمایا دعا پڑھو گے وہی چیز ملے گی، وہ چیز تو ملنے سے رہی، وہ تو انتقال ہو گیا، چلے گئے دنیا سے۔ ان سے بہتر تو ہے ہی نہیں کوئی دنیا کے اندر، ان سے بہتر کیسے مل سکتا ہے؟ مجھے کیا پتا کہ اللہ اپنے اس وعدے کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں ان کو شامل فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہت سارے واقعات۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اس زمانے کے اندر کسی کے مرنے پر چیخنا چلانا، اس کو اس مرنے والے کی شان سمجھتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے وہ فلانا آدمی مرا ہے، اس کے مرنے پر رونے والے اتنے ہزار میں تھے، یہ شان سمجھی جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے لوگ کرائے پر پیسے دے دے کر لایا کرتے تھے رونے والوں کو، اپنے مرنے والوں پر۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ انتقال پر میں نے بھی ارادہ کیا اور میں نے بھی کچھ عورتوں کو اکٹھا کیا کہ ہم نے نوحہ کرنا ہے، رونا ہے حضرت ابو سلمہ پر۔ رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اس گھر کے اندر شیطان کو اللہ نے 2 دفعہ اس گھر سے نکالا ہے، اب تم اس کو اس گھر میں داخل کرنا چاہتی ہو۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس دن تم لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے اللہ نے شیطان کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا تھا، اور آج جب حضرت ابو سلمہ شہید ہوئے ہیں اللہ نے اس شیطان کو اس گھر سے پھر دھکے دے کر نکالا ہے۔ تو کسی کے انتقال پر غم کا ہونا، دکھ کا ہونا یہ فطرتی چیز ہے، لیکن حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کے مرنے پر چہرے کو پیٹنا شروع کرے، بال نوچنا شروع کرے، گریبان پھاڑنا شروع کرے اور فضول قسم کی باتیں شروع کر دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چوتھی روایت ابو داؤد شریف کے اندر رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من حمل علینا الصلاح ولیس منا من غشنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھائے۔ اللہ پاک نے جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا اللہ نے اس کی جان بھی محفوظ کر لی، اس کا مال بھی محفوظ کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام بڑے بڑے لشکر کو روانہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ وہ اس ہدایت کے ساتھ اور اس ارشاد کے ساتھ بھیجا کرتے تھے کہ دیکھو جس آدمی نے کلمہ پڑھا ہے اس نے اپنی جان بھی محفوظ کی، اس کا مال بھی محفوظ ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی جان اور مال کی حفاظت کرنا۔ لیس منا من حمل علینا الصلاح، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھایا۔ ایک تو ہے قتل کرنا، وہ تو بعد کی بات، صرف ہتھیار اٹھا کر کسی کو دکھانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام سفر میں ہیں، حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ ہے، سفر میں تھے، سفر میں سواری پر اونٹ پر یا گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ایک صحابی تھے، ان کو اونگ آنے لگ گئی، آنکھ بند ہونے لگی، اونگ آنی شروع ہوئی۔ ایسے ہی براہ مذاق کے ساتھ والے صحابی نے اس کا تیر ایسے سے نکال لیا، تیر جو ساتھ تھے ان میں سے ایک تیر کھینچ لیا۔ وہ بیدار ہوئے، دیکھا کہ تیر نہیں ہے، پریشان ہو گئے۔ جب پریشان ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے وہ تیر واپس کر دیا کہ میں نے تو آپ سے مذاق کیا تھا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اتنی سی بات پر بھی فرمایا کہ دیکھو کوئی آدمی تم میں سے کسی مسلمان کو اتنا سا بھی تنگ نہ کیا کرے، اتنے سے بھی تنگ کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک مجلس کے اندر صحابہ تشریف فرما ہے، حدیث کے اندر واقعہ موجود ہے، جوتیاں ساتھ رکھی ہوئی تھیں، ایک صحابی نے ایک کی جوتی رکھ کر چھپا لی مذاق کے طور پر، تھوڑی دیر وہ آئے، ادھر ادھر جوتی تلاش کی، پریشانی ہوئی تو تھوڑا سا پریشانی کا وقت گزر گیا، انہوں نے وہ جوتا نکال کر واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریشانی کو دیکھ کر فرمایا کہ قیامت والے دن کیا جواب دو گے جو تم نے ایک مسلمان کو پریشان کیا؟ یا رسول اللہ میں نے تو مذاق میں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن کیا جواب دو گے اس کی پریشانی کا؟ یا رسول اللہ میں نے تو مذاق میں کیا تھا۔ آپ نے پھر فرمایا قیامت والے دن کیا جواب دو گے جو تم نے اس کو پریشان کیا؟
لیس منا من حمل علینا السلاح، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے کسی مسلمان پر ہتھیار کو اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، ایک حکم جاری کیا تھا کہ اگر تم کسی شہر کو فتح کرنا چاہتے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ وہ شہر فتح ہو جائے گا اور اس کے اندر بہت بڑا مال اور بڑے بڑے خزانے ملیں گے، لیکن اس کے فتح کرنے میں ایک مسلمان کی جان جا سکتی ہے، یہ کام نہ کرنا، ایک مسلمان کی جان کو بچا لینا میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے اس شہر کو فتح کرنے سے۔ ہمیں نہیں چاہیے شہر، ہمیں نہیں چاہیے یہ مال، ہمیں نہیں چاہیے یہ ساری کی ساری فتوحات۔ ایک مسلمان کی جان بچانا یہ تمہارے نزدیک زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایک مسلمان کی بھی جان جاتی ہو ایسا شہر فتح نہ کرنا۔ آج پتہ نہیں کیا ہمارے دماغوں کو ہو گیا ہے، کیسا ہم نے دین کو بدل دیا ہے، کس طریقے سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ قیامت والے دن صرف ایک ہی زندگی معتبر ہے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کسی کی زندگی اتنی ہی معتبر ہوگی جو اس زندگی کے مشابہ ہوگی۔ اگر مشابہت پوری ہے یہ زندگی معتبر، قیامت والے دن ایمان کے دعوے دار کھربوں ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ نمازی ہونے کے دعوے دار لاکھوں اربوں ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ حج کرنے کے دعوے دار لاکھوں ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ ہر عمل کے کرنے کے دعوے دار لاکھوں ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ خوش نصیب ہوں گے وہ آدمی جن کا یہ دعویٰ قبول کیا جائے، ہاں تمہارے اندر ایمان تھا، ہاں تم نمازی تھے، ہاں تمہارا حج ٹھیک تھا، ہاں تمہارے اخلاق ٹھیک تھے، ہاں واقعی تمہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جینا کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل کے اندر رکھنا ہے اور آپ کی سنت کو اپنے پورے جسم پر لاگو کرنا ہے، اپنی پوری زندگی کے اندر اس کو داخل کرنا ہے، تاکہ کل قیامت والے دن ہمارا ایمان بھی قبول ہو، ہمارے اعمال بھی قبول ہوں، ہمارے دعوے بھی قبول ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو۔